نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص ذکر بتائے ہیں، میں پورے نہیں رکھوں گا، میں 3 ہی رکھوں گا چونکہ وقت نہیں تھا، لیکن بہت اہم 3 میں نے چن کے رکھے اور جو اتنے آسان ہیں، اتنے عام ہیں، ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کم از کم ایک ذکر کی مجلس تھی، ایک ذکر کا درس تھا، اور 3 ذکر تو سیکھ کر جائے تاکہ اس کو زندگی میں لاگو کر لیں تو ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوں گے۔ آئیے وہ کون کون سے میں نے 3 ذکر چنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے صرف فضائل بیان کرنے میں کتنے اہم اللہ کے ذکر وہ رکھ رہا ہوں، ورنہ بہت سارے اور بھی دعائیں ہیں۔ پہلا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کے تعلق سے، اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں، اور یہ جو ہے ترغیب و ترہیب میں جو ہے یہ روایت ملتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، کیا فرمایا؟ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے، اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنائے، کیسے بنائے نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم تی، چارم ہے، ٹھیک۔ ہندوستان میں 7 کلمے، پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے، لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے ہیں۔ بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جاتا ہے یہ چوتھے میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ جو ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک ولا الحمد، اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں، آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا؟ 4 لوگوں کو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتے ہیں، سمجھے؟ مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا، مطلب ولد الزنا یا زنا کی اولاد یا زنا نہیں کیا کسی، اتنی پاکیزہ نسل ہے یہ، آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سمجھ رہے آپ؟ تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد کرنا بہت اجر ثواب کام ہے۔ کیا کرنا ہے ہم کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، 10 مرتبہ پڑھنا ہے دن۔ تو کیا کیا آپ نے؟ بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دی، صرف 10 مرتبہ کلمے کو پڑھنا ہے۔ کتنے فضائل اندازہ لگا۔ دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں، ویسے بہت ہے لیکن 3 میں نے چنے ہیں صرف۔ دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب، اسی میں جو یہ صحیح روایت ہے، بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا۔ تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا، 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار اللہ اکبر کہا، اور اس کے آخر میں یہ کہا، چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99 اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی، یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو۔ ایک روایت نے فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی، 100 بار پڑھا نا، 100 پڑھنے پہ اس کو 1000، 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہے، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضائل اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے، صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے، اس کے سارے گناہ معاف۔ اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، یاد رکھ، کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے۔ کتنے فضائل ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کی ہے۔ تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی، آپ نے فرمایا اور کہا جو شخص ٹھیک ہے یہ پڑھے
جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کے الفاظ اس لیے ہیں قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فانہ کنز من کنوز الجنہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانہا کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہمیں صلاحیت ہے نہ ہمیں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہمیں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو، اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، عام ہے۔ چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، لاسٹ، ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ، بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے، ہونٹوں پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہے، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم، دو ہی کلمے، کس کو یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے، بس اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم پڑھ دیجیے، ہوگے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں۔ اللہ کا ذکر کرو، اس کے نام کا ورد کرو، اور مختلف اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، صبح اور شام کے، دن اور رات کے، چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے کام سے پہلے، اس کے دوران، اس کے بعد، چاہے وہ معاملہ فرائض کا ہو، چاہے وہ نوافل کا ہو، چاہے سنتوں کا معاملہ ہو، اس کے علاوہ دن کے عام معاملات ہو، آپ غسل سے ہو، غسل سے نہ ہو، پاکیزہ حالت میں پاکیزہ نہ ہو، تمام حالت کے اندر انسان کیا کیا ذکر کر سکتا ہے، کیسے ذکر کر سکتا ہے، تمام تر تفصیلات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ لیکن ایک بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا ایمفسائز، اتنی اہمیت، اتنا جس کو کہیں گے امپورٹنس اس چیز کو دینے کے بعد کہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، ہمارے بنانے والے کا ذکر کیا جائے، چونکہ اللہ رب العزت اس چیز کو پسند فرماتا ہے، اور جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے، یاد رکھیے، اس چیز کا کرنے کا حکم انبیاءوں کے ذریعے ہم تک دیتا ہے، تو رب العزت اپنے ذکر کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ہی وہ واحد ذات ہے جس کا ذکر کیا جائے، جس کی بڑائی بیان کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، ٹھیک ہے، جس کا ورد کیا جائے، اس کے علاوہ جو ہے ہمیں کسی کا ذکر اور تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، رب العزت کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا، اور نہ جانے دنیا میں کتنے لوگوں کے ذکر، کتنی چیزوں کا ذکر اور کتنی باتوں کا ذکر دن اور رات ہمارے زبانوں پر ہے۔ یہ بات میں تنزیہ طور سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات لیکن ایک اپنے نفس کو جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لوگ برانڈز کا ذکر کرتے ہیں، لوگ اپنی سروسز جو یوز کرتے ہیں موبائل کا، پتہ نہیں دن رات اس کا اتنا اچھا فون، اتنا اچھا فون، ارے بس نہ بھائی، اس کا ذکر کرنے سے اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ذکر مطلوب بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں چیزوں کا، برانڈز کا، عام باتوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ذکر الہی، جب رب العزت کے ذکر کی بات آتی ہے، اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، اتنے ہم اس میں کوتا ہے، اتنے پیچھے، اور اتنا مخصوص کرتے ہیں، مطلب اتنا خاص کرتے ہیں، اتنا کم کرتے ہیں، اور اتنا خاص کرتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کبھی کر دے تو لوگ کوشچن مارک کرتے ہیں، سوال اٹھا لیتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، کسی شخص نے یہ کہہ دیا انشاءاللہ میں کل کام کروں گا، تو سامنے والا بالکل بھائی صاحب پلیز پلیز، یہ انشاءاللہ بولے تو مطلب کل کام نہیں ہونے والا ہے، تو آپ پکا وعدہ کیجئے مجھے انشاءاللہ کے ساتھ، یہ بھی بولیے پکا وعدہ۔ جب میں بھروسہ کروں، مطلب اللہ کے ذکر کو اتنا خاص اور ایسے وقتوں میں کیا گیا کہ یہ ذکر کے تعلق سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ انشاءاللہ مطلب کل دھوکہ دینا یا نہیں کرنے کے لیے بولنے والا ہے۔ کسی نے اگر سبحان اللہ، اللہ کا یہ ذکر کر دیا، چھوٹا ہے لیکن اتنا مخصوص ہے کہ دوسرا جانب، دوسرا فریق، سامنے والا یہ سوال کرے گا، یہاں تو مجلس میں شعر کس نے نہیں بولا، پھر آپ کو سبحان اللہ بولنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ مطلب یہ بھی ذکر ہے اللہ کا، لیکن کتنا مخصوص ہے، دیکھیے کتنا عام نہیں ہے، کتنا مخصوص ہے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں جب کوئی ذکر کر دیتا ہے۔ کسی نے کسی کو دیکھ کر ماشاء اللہ یہ لفظ کہا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تو سامنے والا فوراً سوال کرتا ہے اتنا موٹا تھوڑی ہوا ابھی میں، مطلب یہ بھی ذکر ہے اللہ کا حالانکہ، لیکن مخصوص ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے، تو سامنے والا تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ ابھی کیوں کیا، مطلب اس کا ریزن کیا تھا، یہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ تم نے مجھے دیکھ کر ماشاء اللہ کہا، جبکہ جیسا اللہ نے چاہا اس کا معنی ہے، مطلب اللہ نے جیسا چاہا انشاءاللہ، اللہ جو چاہیں گا، لیکن ہم چونکہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں اور بڑا مخصوص کرتے ہیں۔ سلام اللہ کا ذکر ہے، ساتھ میں یہ ہم پر واجب ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو سلام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلموں کے بڑے لیڈران کو بھی سلام لکھا، ٹھیک ہے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں چونکہ یہ بھی بڑا مخصوص ہو گیا ہے،
تو جب کوئی کسی کو سلام زیادہ کرتا ہے تو سامنے والا ڈر جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہیں یہ ادھار مانگنے اب آنے والا تو نہیں ہے. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو وہ ڈر جاتا ہے. مطلب یہ ذکر بھی خاص ہوا. اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بہت تھوڑا، وہ بھی خاص کر دیا، اور اتنا خاص ہے کہ وہ ذکر پہ آپ سمجھ جائیں گے کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک عام بات تھی. مسلمان کا یہ جس کو بولتے دن چریا صبح سے لے کر شام کا معمول ہونا چاہیے تھا کہ وہ صبح اٹھا تو اس نے ایک دعا پڑھی، اس نے کھانا شروع کیا تو ایک دعا شروع کی، اس نے کوئی چیز کی ابتدا کی تو اس نے دعا مطلب بسم اللہ اس نے اس سے شروعات کی، اور اس نے پھر سونے گیا تو اس نے ایک دعا کی، اور اس نے کسی بھی کام کی شروعات کی تو ایک دعا کی، گھر سے نکل رہا ہے تو دعا کر رہا ہے، مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت افضل الذکر وہ کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے، افضل ذکر جو ہے ورد کر رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، انشاءاللہ کہہ رہا ہے، ماشاءاللہ کہہ رہا ہے، تبارک اللہ کہہ رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز ہے لیکن بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس چیز سے بھی ہم کوتا ہو گئے. ہمارے ذکر نہ کرنے کی وجوہات یقیناً میرے درس کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں ایک رکھتا چلوں اس سے پہلے کہ ذکر کی اہمیت آپ کے سامنے واضح کروں. وہ یہ ہے ہم لوگ اللہ کا ذکر کیوں کم کرتے ہیں یا کیوں نہیں کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایسا کرنے سے جھجک محسوس ہوتی ہے، شرم آتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو ان کو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا نہیں آتا. اگر دو لوگ سامنے بیٹھے تو کچھ تو بولتے رہتے ہیں منہ کے منہ میں. یہ ٹھیک ہے ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن کچھ تو بولو یار جملے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب خاص آ جائے، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں تو آپ پر درود بھیجنا واجب ہے، ورنہ ہم لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، بددعا کے مستحق ہوتے ہیں. ایک لمبی حاکم کی روایت کے الفاظ میں آخر ایک جملہ یہ ہے کہ لعنت و ہلاکت و شخص پر جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور آپ پہ درود نہ بھیجیں. تو ہم وہ واجب جہاں ذکر ہے وہ بھی نہیں کر سکتے. مطلب آپ دیکھیے تو ہم نے پتہ نہیں شرم حیا یا کن کن چیزوں کو وجوہات بنا لیے، لیکن وہی شخص وہی فرد جو اللہ کے ذکر میں شرم اور حیا کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس وجہ سے میں ذکر نہیں کر پا رہا ہوں، نعوذ باللہ گالی دینے کے اندر اگر اس کا دیکھ لے تو ایسی ایسی گالیاں دیں گا کہ آپ کو تعجب کریں گے، بلکہ آپ ڈھونڈنا پڑیں گا ڈکشنری میں اس کا میننگ کہاں ہے اور کہاں سے لایا اس نے الفاظ. لیکن اللہ کے ذکر کو شرم آتی ہے. کسی کو اللہ کے ذکر کرتے ہوئے مطلب کتنی وجوہات میں نہیں جانتا، یا پتہ نہیں شیطان ایسا مسلط ہو گیا کہ وہ اللہ کے ذکر سے ہم کو قریب ہونے نہیں دینا چاہتا کہ کبھی بندہ اللہ کا ذکر کرے. ٹھیک ہے، اور ذکر کئی چیزیں یاد رکھی، لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، الحمدللہ افضل الدعا ہے، قرآن خود اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام اللہ کا ذکر ہے. کئی ساری دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، کئی ساری دعائیں جو اعمال سے پہلے، اعمال کے بیچ اور اعمال کے آخری میں بتائیں، یہ تمام ذکر اللہ کا یاد رکھی. سلام آپ کرتے ہیں، ایسا کوئی مرحلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ نہیں پائیں گے جب آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو اللہ کے ذکر سے خالی تھا. اللہ کے ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، مطلب وہ انسان زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال میت کی ہے، وہ مردہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو گویا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو زندگی دی ہے، تو زندگی کی علامت یہ ہے کہ اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جب اللہ رب العزت کا جو بندہ ذکر نہیں کرتا وہ سمجھ لیجئے مر گیا، اس لیے کہ ایک مردہ ہی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال میت کی ہے. تو کیا ہم مردہ ہیں؟ نہیں، ہم زندہ ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے ایک زرین موقع دیا کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے ان تمام طریقوں سے جن طریقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. یہ بھی اہم ہے، یاد رکھیے. میں اور آپ ذکر کرنے کے نئے طریقے نہیں بنائیں گے. میرا ٹاپک یہ بھی نہیں ہے کہ ذکر کون سا ہے اور کون سا نہیں، اس لیے میں وہاں بھی نہیں جاؤں گا. لیکن ذکر کی جب بات ہو رہی ہے تو وہی ذکر ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ورنہ لوگوں نے بہت سارے اذکار اپنے دل سے بنا لیے اور کہا کہ یہ اللہ کی تعریف ہے. اذکار کسی ذکر کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے. جب آپ پڑھتے ہیں دعا سمجھ لیجیے عام زبان میں، ذکر مطلب اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے یا جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے اور یہ کہا کہ یہ اللہ کو پسند ہے، وہ الفاظ بھی بہرحال ذکر کا حصہ ہے. ایسی بھی دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کی گئی، آپ نے پسند کر کے کہا یہ تو بڑا افضل ہے، تو وہ بھی ذکر کا حصہ بن گیا. تو ثابت ہونا ضروری ہے، من مانے اذکار مت کیجیے. اسی طرح جب ذکر کی بات ہو رہی تو یہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں، ذکر کی تعداد اگر کسی ذکر کی ہے تو سنت میں اگر موجود ہے تو اس کو تعداد کی حد تک کیجیے، ورنہ اپنے طور سے تعداد بھی مت باندھیے. جیسا کہ آپ نے باندھی کہ 100 مرتبہ، بہت سارے لوگ پتہ نہیں یہ عمل 50 مرتبہ کر لیجئے، یہ ذکر 100 مرتبہ کر لیجئے، لیکن وہ نمبر 100 50 نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بولے کہ اس کو 50 اس کو 100 کریں. تو جہاں لمٹ لیس ہے لمٹ لیس کیجیے، جہاں بتا دیا گیا کہ اتنے پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے اس کو اتنے سیٹس میں کیجیے.
100 बार पढ़ने से तो 100 के सेट्स बनाइए, मतलब 100 बार ये पढ़ लिए तो इतनी फजीलत है, अगली बार 100, जैसा 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, और आखिर में बंदा कहे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये हुआ नमाजों की बात। और आपने फिर तादाद तय की, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये जिक्र कब है? सोने से पहले। तो अब देखिए तादाद फिक्स है, 33 33 33 33 33 34। तो यहाँ वैसे ही करना है। अब तादाद भी अपने दिल से नहीं, जहाँ शरीयत ने फिर बांध दिए, हाँ आपको वो उतना सेट होने के बाद और करना है, उतने सेट में फिर आप जा सकते हैं। तो जहाँ लिमिटलेस है, लिमिटलेस मतलब जहाँ हद नहीं, लामहदूद कीजिए। क्योंकि मैं जानता हूँ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, अल्लाह का जिक्र है, सबसे अफजल जिक्र है। इतना अफजल है कि अगर खालिस दिल से पढ़ा जाए तो अर्श तक चले जाता है, कोई चीज उसको रोक नहीं सकती बीच में। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत से दरख्वास्त की और कहा अल्लाह मुझे कोई जिक्र बताइए, कोई ऐसा कलिमा बताइए जो मैं आपकी तारीफ आपकी शान में पढ़ूं। तो हदीस में आता है जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहा ये तो सब पढ़ते हैं। एक मूसा, एक अल्लाह का मैं नबी होने के नाते समथिंग स्पेशल डिजर्व कर रहा था, कोई उम्मीद कर रहा था कुछ खास दिया जाए। तो कहा मूसा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को एक पल्ले में रख दिया तराजू के और सारी कायनात को दूर से पल्ले में रख दिया जाए तराजू के स्केल में मापने में, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला भारी हो जाएगा। जो इतना अफजल जिक्र, तो ये लिमिटलेस है। तो इसको आप बांधी मत 70,000, बांधी मत इतना फुला, बांधी लिमिटलेस है, लिमिटलेस चलने दीजिए। हद नहीं है तो हद नहीं, जहाँ हद है हद कीजिए, सेट्स बना के कीजिए। जहाँ बता दिया है कि दिनों रात में इतना, तो उसको उतना ही कीजिए। तो ये भी जरूरी है कि अब तो एक तो अल्लाह का जिक्र करे, दूसरा सुन्नत के मुताबिक करे, तीसरा सुन्नत में मतलब साबित हो वो करे, तीसरा जितने तादाद जैसी बताए वैसे करे। जो आम है लिमिटलेस, हद नहीं है तो करते रहिए लामहदूद तौर से। जिसकी हद बता दी गई उसको उस हद में सेट्स बना के आप मल्टीपल टाइम्स, मतलब बार बार उन सेट्स को 100 मरतबा, फिर 100 मरतबा, सुबह और शाम 10-10 मरतबा दरूद की फजीलत है, सुबह 10 और शाम 10, ठीक है। तो कुछ चीजें महदूद बता दी गई। तो बहरहाल इन चीजों को आप जहन में रखें। चलिए आइए अपने टॉपिक उसकी अहमियत की तरफ, हमको उसकी अहमियत देखना है। कुरान ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की बड़ी अहमियत बताई, याद रखिए। मतलब इतनी सारी हदीसें और इतनी सारी आयतें इस ताल्लुक से याद रखिए। मैं इंशाअल्लाह चंद हदीसें और चंद आयतें और चंद अफजल, बहुत अफजल जिक्र, उनका तस्करा भी इंशाअल्लाह अजीज करूंगा, जो बहुत अफजल है, जिनका तस्करा हदीस में आता है कि ये इतने अफजल है और ये इतने अफजल है, इतने अफजल है। और याद रखिए पहला काम तो हमको ये करना है कि हमको जिक्र का आदी बनना है। याद रखिए ये आदत डालना है, ये शर्म झिझक आदत नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, ये भी होता है। बहुत से लोग अरबी के अल्फाज अदा करने में शर्माते हैं, वो सब भूल जाइए। अल्लाह के जिक्र को आम कीजिए, मामूल बना लीजिए, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, सब कीजिए। सुबह के हो, दोपहर के हो, शाम के हो, नमाज से पहले हो, नमाज के दौरान, नमाज के बाद के हो, तमाम की हम आदत डालें। और हम जिस महीने से गुजर रहे हैं, ये रमजान का महीना है, बहुत अफजल महीने से हम गुजर रहे हैं, यह ऐसा महीना जिसमें अपने गुनाहों को हम धो सकते हैं। तो यहाँ अल्लाह का जिक्र कसरत से हम करें। इस्तिग़फ़ार की शक्ल में हो सकता है, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह की विर्द की शक्ल में हो सकता है, कुरान की तिलावत की शक्ल में हो सकता है, कुरान के नमाजों में तरावी तहज्जुद के अंदर सुनने की शक्ल में हो सकता है, और इसके अलावा सुबह और शाम की दुआओं की शक्ल में हो सकता है। बहुत सारी इसकी शक्लें बहरहाल, उसको करने की कसरत से कोशिश करें। और आप याद रखिए अल्लाह के जिक्र से फर्क क्या पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ आज। रमजान और गैर रमजान में ईमान की आपने देखा दर्जा फर्क कितना रहता। रमजान में क्यों ईमान इतना बुलंद होता और गैर रमजान क्यों डाउन हो जाता? इसकी एक अहम वजह है, अल्लाह का जिक्र कसरत से रमजान में करते, कुछ नहीं तो तरावी भी तो कुरान सुन रहे हैं, ये नॉर्मल से बढ़कर करते हैं ना, तो ईमानी कैफियत बुलंद हो जाती है। देखिए ये फर्क है, सिर्फ आप देखिए जिक्र का फर्क ये है कि चूंकि रमजान में कसरत से किया जाता है, ये डिफरेंस आप महसूस कर सकते हैं रमजान और गैर रमजान। समझ रहे हैं बात को मेरी? तो ये बड़ी अहम चीज है, अल्लाह का जिक्र याद रखे, इसके लातादाद फजाइल है। मैं आज सिर्फ अहमियत पे आपके सामने चंद बातें रखूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में अपना तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया, बार बार दिया, अपनी तौहीद को मतलब उसको एक मानने का हमें हुक्म दिया, और साथ में कसरत से उसको याद करने का बार बार हुक्म दिया। अपने नबियों को साथ में कुरानी आयतों में उसके खारी, उसके पढ़ने वालों को, और बहुत सारे वाक़यात बताए जिन वाक़यात में लोगों ने ऐसे ऐसे अल्लाह को याद किया, ऐसे ऐसे जिक्र किया। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इसको खूब से खूब करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 152 में फरमाता और कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुर, कि अल्लाह फरमाता और कहता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। सुभान अल्लाह, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। फिर आगे फरमाता है वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो, एहसानमंद रहो और नाशुक्री मत करो, कुफ्र मत करो। समझ रहा? तो यहाँ देखिए तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। ऐसा कौन सा इंसान है जो इस मजमे में और मेरी बात को जहां भी सुन रहा है या सुनेगा, वो ये नहीं चाहता, दुनिया की एक मिसाल दे रहा हूं, फिर इस आयत को हम देखते हैं, वो नहीं चाहता कि उसका तज़किरा कहीं ना कहीं हो,
اس کو یاد کرے، یا ہم لوگوں کو یاد کرتے رہتے. اللہ رب العزت یہاں کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں. کیا فرما رہا ہے دیکھیے، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو میں تمہیں. کون سا ایسا بندہ ہے یہاں اللہ کا جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس کا تذکرہ کرے، اس کو یاد رکھے؟ ہم نے اللہ رب العزت کو بھول گئے، اللہ رب العزت نے ہمیں بلا دیا یاد رکھیے. اس معنی میں کہ ہم لوگ اللہ سے وہ تو امید رکھتے ہیں جو ہمیں چاہیے، لیکن وہ نہیں دیتے، بڑے ناشکرے ہیں جو اس کے لیے ہم نے کرنا چاہیے کہ ذکر کرتے کرتے کبھی تھکنا نہیں چاہیے. تو اللہ فرما رہا ہے یہ ایک فضیلت بھی پتہ چلتی ہے، اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العزت کو صبح اور شام جو ہے یاد کرتے رہیں. اور اللہ رب العزت نے ان بندوں کی اپنے کتاب میں تعریف کی جو بندے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191، یہ وہ آیتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں اٹھتے ہیں تو تہجد سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ 10 آیتیں پڑھتے ہیں. اس کی بات کی 191 92 93 یہ آیتیں سورہ آل عمران کی پڑھتے تھے، جس میں آیت کا حصہ یہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ذکر کرنے والوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے. وہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، اللہ کے بندے ان کی تعریف جو اس کے خاص بندے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے اور بیٹھے سے اور کروٹوں پر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان بندوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے مومن بندوں کی صفت ہے. کیسے کرتے ہیں؟ کھڑے سے، بیٹھے سے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو شروع میں نے کہا نا اس کے لیے کوئی کیفیت نہیں ہے، آپ کھڑے سے بھی ذکر کر سکتے، آپ بیٹھے تو بھی ذکر کیجیے، آپ لیٹے ہیں تو بھی ذکر کیجیے. اور اللہ کے ذکر کے لیے پاکیزگی ناپاکیزگی کا مسئلہ نہیں ہے. بہت ساری دعائیں ہیں جو اس حالت میں بھی کی جا سکتی جب انسان پاک نہ ہو. حفاظت کی دعائیں ہیں جو انسان ظاہر سی بات ہے محفوظ رہنا ہر حالت میں چاہیں گا. سمجھ رہے آپ بات؟ تو آپ دیکھیے تو لیٹے سے کرتے ہیں، تو کوئی صحت مند ہے کھڑے رہ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی انسان ہے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور لیٹے لیٹے کسی کو یاد ہے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں آپ ماں عائشہ کے جو ہے مانڈی پر لیٹے ہوئے تو قرآن کی تلاوت کرتے ماں عائشہ اس کو سمجھ رہا بات. تو آپ لیٹے سے بھی کرتے. تو آپ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے کھڑے سے، بیٹھے سے اور لیٹے ہوئے. یاد رکھیے ہمیں ذکر کرنا چاہیے. اس تعلق سے اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، سنیے وہ کیا فرماتے اس آیت کی تفسیر میں. اس آیت کی تفسیر میں فرماتے اور کہتے ہیں یعنی وہ بندے جو رات اور دن میں سمندر میں ہو یا زمین پر ہو، سفر میں ہو یا اپنے شہر میں ہو، غربت میں ہو یا مالداری میں ہو، صحت کی حالت میں ہو یا بیمار ہو، اور تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ وہ بندے ہیں کھڑے سے، بیٹھے سے، لیٹے سے جو کرتے ہیں، جو زمین پر بھی اور سمندر میں بھی. اب ہوائی سفر بھی آ گیا تو ہم لیں گے ہوا میں بھی، اسپیس میں بھی. ٹھیک ہے، تو زمین پر بھی اور سمندر میں بھی ٹھیک ہے ذکر کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں اکیلے میں بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی کرتے ہیں، غربت میں بھی کرتے ہیں، مالداری میں بھی کرتے ہیں، صحت یابی میں بھی کرتے ہیں اور بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. ہمیں اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے. اور یاد رکھیے اچھی صفتیں اور اچھی خصلتیں بہت پریکٹس کرنے سے نفس میں آتی ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے خود، جو ذکر کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کو نیند کی حالت میں بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو برابر ذکر کرتے ہوئے اٹھتے ہیں. حالانکہ نیند بے ہوشی کی کیفیت ہے، نیند موت جیسی کیفیت ہے. آدمی سود میں نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کا پیر پڑ جائے تو وہ یہ نہیں کریں گے واللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گے. مطلب دیکھیے انکانشیس مائنڈ بھی جب سمجھ رہے آپ کوئی چیز ادا کرتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. تو کیا یہ صفت ایسی پیدا ہوگی ان کے نفس میں؟ آپ دیکھیں جو لوگ اللہ کے ذکر کے عادی ہو جاتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، ایسے لوگوں کی موت کے واقعات، میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، بہت عام ہے میڈیا آج کل. ایسے لوگوں کی اموات میں نے دیکھی جن کے انتقال ہوئے اور انتقال میں وہ بے ہوش ہو گئے، پتہ نہیں کتنے کتنے دن تک کوما میں رہے، لیکن وہ کوما میں جانے کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر کیے چلے جا رہے تھے اور کوئی حافظ تھا تو قرآن ہی پڑھے جا رہا، جبکہ وہ انکانشیس اسٹیٹ میں، مطلب اس کا مشین کے اعتبار سے مشین بتاتی ہے اس کا ذہن نے چلنا بند کر دیا، لیکن اس کے زبان کے الفاظ بتاتے ہیں کہیں نہ کہیں کنیکشن چالو ہے جو اللہ کا ذکر کنٹینیوس کیے چلا جا رہا ہے. یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت 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 زیادہ مشقت، محنت، انسان اپنے آپ کو اس چیز میں عادی کر دے جب وہ چیز ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے، ہمیں ویسا بنائے کہ ہم بھی اللہ کا ذکر کرے، چاہے ہم ہوش میں ہو چاہے بے ہوشی کے حال میں. تو وہ بے ہوش بھی ہے تو اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت. آپ دیکھیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حالانکہ اب سائنسی اعتبار سے مشین بتا رہی ہے کہ ذہن کام کرنا چھوڑ دیا ہے، کوما کی کیفیت ہے، لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں حالانکہ وہ بے ہوش. کہیں کہیں دن، کہیں کہیں واقعات میں نے سمجھ رہا بات. تو اللہ کے ذکر کی عادت ڈالی ہے.
یہ عادت انشاءاللہ جب راسخ ہو جاتی ہے، نفس میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، تو پھر بے ساختہ یہ الفاظ منہ سے نکلتے ہیں جب بھی کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آئے۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جنگ احد کے اندر ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں سامنے کھڑے حفاظت کے لیے، ایک تیر آ کر لگتا ہے، وہ یہ آواز نکلتی سی کرتا، سی کی آواز ان کے زبان سے نکلتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اگر تم اس وقت بسم اللہ کہہ دیتے تو فرشتے تم کو اٹھا لیتے۔ تکلیف کے وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب آپ ذہن کو یاد دلائیے، اب کبھی گرا، ٹھوکر لگی، مار لگا تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ آپ یقین جانیے کئی دن لگ جائیں گے، اس کے بعد بھی ذہن یاد نہیں کرتا، ہر بار کچھ تو ہی منہ سے نہیں، اور اتنے عجیب و غریب الفاظ ہم نکالتے ہیں منہ سے، جو نکالتے بھی اللہ رحم کرے، وہ ایسی شخصیات ہیں وہ آپ کی مدد کرنے پر قادر بھی نہیں ہے۔ ٹھوکر لگی تو کیا نکلتا ہے؟ ہاں، ارے باپ رے، اگر آدمی ہو تو بے ساختہ انکانشیس مائنڈ نے یاد کر لیا، چونکہ ذکر کی عادت نہیں ہے تو یہ سب چیزیں منہ سے نکلتی ہیں۔ عورت ہوں گی تو اما گے، اب کیا بولوں، ابھی کرتے ہیں لوگ، سمجھ رہے آپ، تو نہیں نکلیں گا، کیوں؟ تو ذہن نے یہ یاد کیا ہو۔ اب عادت ڈالیے کہ اب کوئی تکلیف ہو تو میں، یا کوئی ایسا واقعہ دیکھے جس سے آپ پریشان، ایکسیڈنٹ دیکھ لیا کوئی بڑا، کوئی ایسا حادثہ، تو کیا کہیں گے؟ بے ساختہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، اللہ کی تعریف بیان ہو یاد رکھیں۔ لیکن ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ دیکھ لیجیے، نہیں نکل رہا ہے نا، پریکٹس نہیں ہے۔ بہت پریکٹس کے بعد یہ الفاظ آتے، یاد رکھیں۔ ان کا فائدہ میں بتا چکا ہوں، جب انکانشیس مائنڈ اس کو یاد کر لیتا ہے نا، تو اچانک ہنگامی اگر کوئی مصیبت آپ پہ آ گئی، اور اللہ نہ کرے اس میں اگر آپ کی اس ہنگامی اس کے اندر ہی موت تھی، تو انشاءاللہ عزیز منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے جو اللہ کے ذکر کے تھے، دوسرے الفاظ نہیں نکالیں گے آدمی۔ ہائے مصیبت، ہائے پریشانی، ارے باپ رے، ارے ہمارے، ارے فلاں، نہیں، وہ بولیں گا اللہ، اب بچ گیا تو ٹھیک، اٹھ گیا، نہیں بچا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ دنیا چلا۔ بہت اہم ہے، یاد رکھیں، بہت اہم ہے اللہ کا ذکر، لیکن ہم کو عادت نہیں ہے۔ تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو انکانشیسلی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے ذہن نے اس کو یاد کر لیا، اپنے رب کی تعریف، بڑائی بیان کرنا اس کی عادت بن گئی، اس جسم کی، اس جسم نے ایسا یاد کیا، اس کے ذہن نے ایسا پریکٹس کر لیا کہ اب وہ ہوش میں ہوتا بھی تو ذکر کرتا ہے، بے ہوشی کے عالم میں بھی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہم بہت سی بار یہی بولتے ہیں کہ بچے ہمارے اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، بچے سلام نہیں کرتے، سلام تو چھوٹی چیز ہے، ایک دعا ہے جو ملتے واجب بھی بہرحال نہیں کرتے ہیں، تو یہ بچوں کی اس میں بڑا قصور نہیں ہے۔ پہلے بڑے قصوروار میں اور آپ ہیں، معلوم آپ کو، بچے وہی کام کرتے، انہی چیزوں کو اہمیت دیتے جو اپنے بڑوں کو اور سماج میں لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو اگر ماں یہ بولنے والی ہو کسی مصیبت، کسی پریشانی پر، بچہ کہیں سے گر رہا ہو، تو وہ چیخنے چلانے کے بدلے اللہ اکبر کہتی ہے اس کو، تو اس بچے کو عادت ہو جاتی ہے کہ میں بھی کبھی مصیبت میں پڑوں یا کسی کو دیکھوں تو اللہ اکبر کے لفظ ہی میرے منہ سے، اور وہ نشو و نما پاتا ہے۔ جب ماں چیختی اور باپ چیختا اور وہ اللہ کا ذکر کرتے چیخ پر بھی، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو بچہ بھی سیکھتا ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ، جب بات نہیں کرتا کچھ تو ہی بولنا چاہتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ ماں باپ کو وہی کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، تو ایک 5-7 مہینے کا بچہ جو ابھی صرف رینگتا ہے، ٹوٹا پھوٹا کھڑا ہوتا ہے، پورا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ رکوع اور سجدے کرتا ہے، بس اس کے رکوع اور سجدے کا فرق یہ کہ رکوع اور سجدے میں آپ فرق نہیں کر سکتے کیا ہے، دونوں ایک ہی رہتے ہیں، اس کی کمر سے پورا جھک جاتا ہے، کیوں؟ اس نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی ماں سجدے میں جھکی ہوئی، اس کا باپ سجدہ کرتا ہے، وہ بھی وہی کرنا چاہتا ہے جو اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے۔ تو ہمارے بچے ذکر سے غافل، ہماری قوم ذکر سے غافل، من جملہ، ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں سب، لیکن بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ تعداد کم ہے، قلیل ہے، یاد رکھیں۔ تو اللہ کے ذکر کو معمول کر لیں ہم، تو جب بڑے ذکر کریں گے تو بچے بھی کریں گے، بات میری نوٹ کر لیجیے آپ، بڑے نہیں کریں گے تو بچے کبھی نہیں سیکھ سکتے۔ تو بچوں کے پاس سلام کی کمی نہیں ہے، بڑوں کے پاس سلام کی کمی تھی، جس کی وجہ سے بچوں نے نہیں سیکھ، سمجھ رہے آپ؟ ایک چھوٹی سی چیز ہے السلام علیکم، لیکن یہ جملہ دیکھیے منہ سے نہیں نکل رہا ہے بچوں کے، سکھانا شرم کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا ہے، تو 2 3 4 5 سال پھر کرنا سیکھ لیں گا، لیکن ہمارے پاس دیکھیے آپ باقی سب ہو رہا ہے، وہ ذکر چھوڑ کے اللہ، تو ہم لوگ اپنے آپ کو عادی بنائیں، اپنے بچوں کو عادی بنائیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مومن بندوں کو بکثرت ذکر کرنے کا حکم دیا، اور یوں فرمایا قرآن کے اندر، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 41، اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کرو، تھوڑا بہت نہیں، کثیرا، کثرت سے۔ یہ وہ مال ہے جس کو کثرت سے جمع کرنا ہے، یہ وہ اعمال ہے جس کو کثرت سے جمع کرنا ہے۔ ہم لوگ دوسری چیزوں کی کثرت کے پیچھے پڑے، یہ کثرت کہیں نہ کہیں چوک رہی۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ، ٹو دا ایکسٹریم، ٹو دا لمٹس جس کو بول سکتے ہیں، اپنی حدوں تک جو اللہ نے طاقت توانے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بخشے بخشائے تھے، آپ کے تعلق سے روایت میں آتا ہے، اتنا کثرت سے کھڑے ہوتے نماز میں، اور نماز ذکر ہے اللہ کا، قرآن تلاوت کرتے، کثرت سے کھڑے ہوتے کہ پیروں میں ورم آ جاتے، پیر سوج جاتے، سمجھ، پیر سوج جاتے، اتنا کثرت سے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تم آپ کی ایک زوجہ نے، آپ کی ایک بیوی نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنا پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے، اتنی کثرت سے نماز پڑھتے، رات رات بھر کھڑے ہوتے، تو کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کا شکر بھی یاد رکھیے ذکر جب ہم کرتے ہیں بندہ تو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یاد رکھیے یہ بخشے بخشائے اعمال کے اعتبار سے ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی نہیں گزرا، وہ اس قدر کر رہے ہیں تو ہماری آپ کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ ہم بھی کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، نماز کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، اور دیگر دعاؤں کی اور اذکار کی شکل میں جو بتائے گئے جو سنت سے ثابت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کا معاملہ کریں کثرت سے، تو یہ وہ عمل ہے جس کو کثرت سے کرنا ہے۔ ہم دوسری کثرت کے چکر میں پڑے ہیں، ہم مال و دولت کے ذخیرے جمع کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ چھوٹ جاتے ہیں دنیا میں، ہمارے مرنے کے بعد بچوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، وراثت بن جاتی ہے، کبھی کبھی ظلم کی وجہ بن جاتی ہے ہماری نسلوں پر، اگر نہ دے گا خاندان والے بچوں کو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ہم جمع کرنے کے پیچھے پڑے ہیں لیکن ہم وہ چیز جمع نہیں کر رہے ہیں جو جمع کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے، وہ اللہ کا ذکر، اور ذکر کے لیے پابندیاں بھی نہیں یاد رکھی، جو غسل وضو کی پابندیاں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سمجھا؟ بہت سارے اذکار تو ایسے آپ کو جو وضو کی ضرورت ہی نہیں اس کے لیے آپ یوں ہی کر سکتے، سمجھا؟ تو بہرحال اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو، وسبحوا بکرۃ واصیلا، اور اللہ نے فرمایا اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو صبح اور شام، اس کی پاکی بیان کرو، اور اللہ کا ذکر کرنا، اپنے پالنہار، اپنے رچیتا، اپنے بنانے والے کا ذکر کرنا، یہ صرف اسلام کی خصوصیت نہیں، آپ دیکھیے ہر مذہب کے اندر یہ تعلیم دی گئی کہ بنانے والے کی تعریف کی جائے۔ آپ دیکھیے ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے کسی نہ کسی ناحیے ڈھنگ سے، سمجھ رہا بات کو؟ تو ہمیں اللہ رب العزت تعلیم دے رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ بتا دیا ذکر جس سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ ہمارے پاس وہ چیز ہے، یاد رکھیں، رب کو خوش کرنے والی، ہمارے پاس اصل وہ چیز ہے جس سے ہم اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی پاکیزگی ہم بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہاں حکم دیا گیا کثرت سے کرو، صبح اور شام جو اللہ کا ذکر بیان کرو۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا، آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرو۔ یہاں بھی یہی حکم آیا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں جو کہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے، سنی حدیث کے الفاظ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ میرے نام کے ساتھ ملتے ہیں، تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ حدیث قدسی حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ تمہارا رب یا اللہ مجھ سے فرماتا ہے، یا اس کا پہلا راوی اللہ رب العزت ہوتا ہے کہ اللہ سے روایت ہوتی ہے، یہ حدیث قدسی۔ تو یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کر۔ تو اللہ کی مدد، نصرت، کامیابی، ہیلپ چاہیے تو اس کا طریقہ یہی ہے۔ جب کوئی مصیبت، اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، پتہ نہیں دنیاوی کیا کیا، دنیاوی وسیلوں کو بھی تلاش کرنا ہے لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ ایک وہ مصیبت ہے، اللہ اکبر، اور مدد کے لیے بھاگیے نا، ہم وہ جو کرنا ہے وہ کام چھوڑ کر وہ کر رہے ہیں جو صرف ہماری طاقت کے اندر ہے۔ اللہ کی مدد شامل حل تب ہوں گی جب اس کو راضی کروں گے ہر عمل۔ آپ دیکھیے صحابہ اور صحابیت کا معمول یہ ہے کہ کسی کے پیدائش پر بھی الحمدللہ کہا تو اموات پر بھی الحمدللہ کہا، کوئی مر بھی گیا تو الحمدللہ کہا، یہ بھی خیر تھا اس کے لیے، دنیا میں جتنا جینا تھا جی لیا، چلا گیا، سمجھ رہا؟ الحمدللہ کہنا۔ آپ دیکھیے صحابیت کا، وہ صحابیہ کا واقعات کی، جس کی ایک بیٹے کی خبر آئی شہید ہوگا، دوسرے کی خبر آئی شہید ہوگا، تیسرے کی خبر آئی شہید ہوگا، چوتھے کی خبر آئی، چاروں پہ الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے کائنات کا جو بنانے والا، بس الحمدللہ ہو گیا معاملہ، سمجھ رہا بات؟ یہ چیز دیکھیے آپ کو کثرت سے کرنا ہے، اللہ ساتھ ہوتا ہے جب بندہ اس کا کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذکر الہی سے افضل کوئی عمل نہیں، کوئی بھی قسم کا عذاب، جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز بھی ہو سکتے ہیں، اور انسان جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، سمجھ رہا؟ عذاب کی شکل، تکلیف کی شکل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ کے ذکر عذاب سے بچانے کے لیے یہ سب سے بہترین چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو اللہ کے ذکر، مدد بھی آپ کی دنیاوی جتنے اسباب اختیار کیجئے وہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ ہے۔ کوئی بیمار ہے، اللہ کا ذکر بھی آپ نے کیا، خبر ملی سبحان اللہ اتنے اچھے سے بیمار ہو گئے، اللہ اکبر، یہ خبر ابھی تو اچھے خاصے تھے، اللہ تعالیٰ وہ کر انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اس شخص کو آپ نے دواخانے پہ لیا، وہ بھی آپ سب کیجیے نا، اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم باقی سب کریں، اللہ کا ذکر غائب ہے، جو اصل مدد لانے والی چیز ہے وہ غائب ہے، اور باقی ساری کوششیں جو ہیومن لیول پر ہو رہی وہ کر رہے ہیں۔ ہم کو سب سے مین چیز یہ کہ رب العزت کے بغیر ہم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے، بلکہ ہمیں تو ایسی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے ایسی رہنمائی کر کے پل بھر کے لیے بھی تیرے رہنمائی سے ہٹ کر میں دنیا میں کوئی کام نہ کروں۔
پھر آپ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر آپ دکان کھول دیے، بغیر ذکر کے تجارت شروع، بغیر ذکر کے کوئی عمل کر دیا، بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل کیسے ہے نا؟ امکان ہی کیسا ہے؟ آپ دیکھیے، اور ذکر کے فائدے ہمیں بھی ہے، یاد رکھیے، یہ اللہ کی تعریف تو لیکن اس کے فائدے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نام سے کسی چیز کو شروع کرنا، لیکن اگر یہ نہ کیا جائے تو اس کے نقصانات آپ جانتے ہیں۔ جب بسم اللہ کسی عمل میں شامل نہیں ہوتا، جیسا انسان کھانا کھا رہا، بسم اللہ نہیں پڑھا، شیطان شامل ہو گیا۔ دروازہ بند کیا گھر کا اور بسم اللہ نہیں پڑھا، اب شیطان جو ہے کیا کرتا ہے، تو شیطان داخل ہوتا ہے، گھر میں سونے کا انتظام اس کے ہو جاتا ہے، رہنے کی پلاننگ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، ایک بسم اللہ ہے اللہ کے نام سے، کتنی اہم چیز ہے۔ لیکن اللہ رحم کرے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، ہمیں جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو کھانا بھی کھاتے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ کیا کیا چیز ہے، کتنا اہم ہے اللہ کا ذکر۔ آپ دیکھیے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، انسان کا اصل مال کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہی ہے، جو کھاتا ہے اور جو پہنتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے اس کا اصل مال؟ باقی سب وارثوں کا ہوتا ہے۔ جو کھایا اور جو ضائع کیا اس کے اکاؤنٹ میں لکھا گیا، جو پہنا اور جو پھاڑ دیا اس کے اکاؤنٹ میں لکھا گیا، اور جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا، یہ تین کے علاوہ تو وارثوں کا ہے سب۔ اللہ کا ذکر کر کے کھائے، اللہ کا ذکر کر کے پہنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ذکر الہی سے افضل کوئی چیز نہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے سنیے، کیاریوں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ کیاری سمجھتے نا، جو چھاڑ وغیرہ کارنر میں لگا دیتے ہیں، تو چر لیا کرو۔ تو صحابہ نے سوال کیا، عرض کیا گیا، جنت کی کیاریوں سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیاریوں سے گزرو تو چر لیا کرو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جب پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے، تو کہا ذکر کی مجلسیں، مطلب ایسی جگہ جہاں اللہ رب العزت کو یاد کیا جا رہا ہے، سمجھ رہا؟ جب وہاں سے گزرو تو چر لیا کرو، مطلب اللہ کے ذکر میں شامل ہوا کرو، بیٹھا کرو، شریک ہوا کرو، ہے نا، اس میں جایا کرو، یہ معنی ہے۔ ہمارے پاس حال یہ ہے کہ ذکر کی مجلسیں ہم کو سوٹ نہیں ہوتی، بہت سارے لوگوں کچھ تو اتنے الرجک ہوتی کہ خیال ہونا چالو ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر کہیں سن لیا تو اتنے الرجک ہو جاتے اس ذکر کی مجلس سے، یا اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اس کی کتاب کی بات کی جا رہی ہو، دینی مجلس ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو ایسی مجلس سے جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، چر لیا کرو، وہاں سے گزرو تو اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیا کرو۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے، تو کہا یہ مجلس۔ ایسی مجلس، ایسی حلقوں میں جایا کرو، سمجھ رہے بات کو، جہاں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی بڑائی ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے نبی کے حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر ہے، یاد رکھیے یہ مجلس ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ وہ مجلس جس کی شروعات یا جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی مثال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خطرناک دی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا سڑا ہوا ہے اور لوگ اس پر سے اٹھے کھا کر، مطلب آپ کہیں جمع، مجلس سے مراد اسپیشل نہیں، کہیں بھی جمع ہوئے تو اللہ کا ذکر ہو، سب سے پہلے جاتے سلام آپ نے کیا کر دیا، شروعات آپ نے ذکر سے، وہاں بات ہو، بڑائی بیان کی ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو، تعریف ہو، جملے اور کلمات آپ ایسے ادا کریں، دعائیں بیچ بیچ میں دیتے رہیں، ذکر ہو رہا ہے نا اللہ کا۔ خبر آئی بھائی ہمارے ایک بھائی کہیں دکھ رہے ہیں، روز بیٹھتے ہیں، ارے بیمار ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی دے، ان کو صحت یابی دے، آپ نے ذکر کر دیا اللہ کا، ہے نا۔ تو ایسی مجلس جو خالی ہو، آپ دیکھیے ہمارے الفاظ، ایک آدمی اپنے دن بھر کی ریکارڈنگ رکھی، آج کل تو بڑی سہولت اور آسان بھی ہے، اور دیکھیے اللہ کا ذکر کتنے فیصد ہو رہا ہے دن بھر میں، اللہ رحم کرے بہت کم فیصد ہوتا ہے، شاید 1 یا 2%۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی دیکھیں ذکر سے خالی نہیں تھی، کسی بھی مرحلے میں زندگی کے سب سے زیادہ مصیبت سے لے کر سب سے زیادہ خوشی کے تمام مرحلے میں یہی حال تھا، اللہ کا ذکر۔ تو بہرحال جنت کی کیریوں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ سنن ابن ماجہ کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ اچھا ہے؟ مطلب یہاں دیکھیے اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کا ذکر کر رہے ہیں، جس عمل کو اگر ہم کر لیں تو بہت فائدہ ہوں گا، یاد رکھیے۔ تو وہ فضیلت بھی آ رہی ہے، اہمیت کے ساتھ ساتھ ایک ذکر بھی آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے اچھا ہے، تمہارے مالک کی حقیقی کے نزدیک سب سے عمدہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور تمہارے لیے سونے چاندی خرچ کرنے سے افضل ہے، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ دشمنوں سے تمہاری مدبھیڑ ہو جائے۔ ایک ایسا عمل بتا دوں جو کتنی فضیلت ہے، جو سب سے اچھا ہو، تمہارے مالک کو رب کو پسند ہو، سب سے عمدہ ہو، درجات کو بلند کرتا ہو، سونے اور چاندی خرچ کرنے سے جو ہے زیادہ افضل ہو۔ کیا جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، مطلب یہ عمل اللہ کا ذکر سونے چاندی خرچ کرنے کے مقابلے میں اعمال کے اعتبار سے بہت بھاری ہوں گے، اور کیوں نہ ہو، حدیث میں آتا ہے 2 کلمے ایسے ہیں جو میزان میں سب سے بھاری ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے میزان میں سب سے بھاری ہوں گے، تو اعمال کے اعتبار سے بہت بھاری اعمال ہے، سونے چاندی خرچ کرنے کے مقابلے میں بھی افضل ہے۔ مطلب انسان سونے چاندی خرچ کر کے درجات کو نہیں پہنچتا جو یہ ذکر کر کے پہنچ جاتا ہے۔ تو ذکر کے لیے تو غریب اور امیر کا مسئلہ حل ہو گیا، ہوتا ہے نا، آدمی کو زکات دینا تو مالدار دیں گا، حج کو جانا ہے مالدار جائیں گا، یہاں تو مسئلہ کسی کے لیے بھی نہیں، ہر آدمی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ حدیث قدسی ایک اور یاد رکھیے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال رکھتا ہے
میں اس کے مطابق رہتا ہوں. وہ ویسا گمان کرتا ہے میں ویسا کرتا ہوں. اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے اپنے جی میں دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے افضل محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. اور اگر وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک جو ہے گز قریب آ جاتا ہوں. اور اگر وہ میری جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر جاتا ہوں. یہ اللہ کا ذکر. اللہ یاد کرتا ہے. دل میں کرو تو دل میں یاد کرو. مطلب ذکر کو آپ کو بولنا بھی نہیں, دل میں بھی ہوتا ہے. مصیبت, پریشانی, تکلیف دل میں ذکر کرتا ہے. اللہ نے بولنے کی صلاحیت بھی چھین لی تو پھر دل میں ذکر کر سکتا ہے. یاد رکھیے, بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. تو یہاں دیکھیے ذکر کی جو فضیلت آتی ہے. اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کوئی جماعت کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی مگر رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. اور کیسا گھیرتے ہیں حدیث میں آتا ہے, ایک دوسری روایت میں بہت تفصیلی ہے, وقت نہیں ہے. ایسے گھیرتے ہیں کہ ایک پر ایک پر ڈالتے ہوتے مجلس سے لے کر تو آسمان تک گھیر. اور اس مجلس کا جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ اور آتا ہے اس حدیث کے آخر میں جملے میں کہ کچھ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے, حالانکہ اس کو سب معلوم ہوتا ہے اس مجلس کے بارے میں, میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر کر رہے ہیں. وہ کیا امید کر رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے مغفرت طلب کر رہے تھے تجھ سے, یہ تو وہ چاہ رہے تھے آخرت میں کامیابی, تیری مغفرت طلب کر رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے جاؤ ان مجلس والوں کو میں نے بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو بس گزر رہے تھے, کسی نے جاتے آتے کہا تو بس رک گئے تھوڑی دیر کے لیے, تو کہا وہ بھی بخشے گئے. دیکھیے وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے مجلسوں میں شامل ہونا, ان کے ساتھ رہنے کی فضیلت دیکھیے کیا ہے, کتنی اہم چیز ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیے. تو بڑی فضیلت ہے, یاد رکھیے ذکر کی, ایسی جگہ بیٹھنے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو بہت سارے ذکر کو مخصوص بھی کیا, بتایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص وقتوں میں کیا. کچھ ذکر عام ہے, بس آپ کبھی بھی کیجیے جب آپ کو موقع ملا. آئیے دو تین وہ بھی ذکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو جو مخصوص کیا ان میں سے ایک ذکر ہے, آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, صرف اس کی فضیلت بتانے کے لیے کتنا اہم ہے وہ ذکر کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے 10 مرتبہ یہ کہتا ہے, 10 times, 10 مرتبہ یہ کہتا ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. جو شخص یہ 10 مرتبہ کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اس نے گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 گردنیں آزاد کی اتنا اجر ملتا ہے. 4 غلاموں کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آزاد کی, یہ اجر ملتا ہے. صرف 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے, اتنا اجر ہے. دیکھیے کتنا چھوٹا کلمہ ہے, سب کو یاد ہے, میں سمجھتا ہوں جو میری بات سنیں, ایک دم کامن ہے. اجر دیکھیے کہاں کہاں جو چیز ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اجر کی تلاش. یہ جہاں آؤ ادھر, یہ کتاب و سنت میں ثابت شدہ چیز ہے, یہ کرو اور اجر پاؤ. آئیے اسی طرح وہ حدیث بھی سن لیجیے, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر, آخر میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, جو یہ کہتا ہے انسان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, وہ سمندر کے جھاگ کے برابر. اور یہ آپ ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں, ہر نماز کے بعد. کتنا افضل, اس کے اجر بھی بہت ہے, یاد رکھیے اس کی نیکیاں بھی بہت ملتی ہیں, لیکن یہ صغائر کو معاف کرا دیتا ہے چاہے جتنے ہو. اتنی بڑی بات ہے, یاد رکھیے. اسی طرح ایک روایت کے اندر دیکھیے الفاظ اس طرح سے, یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعلیم دے رہے تھے, ان کو ایجوکیٹ کر رہے تھے, ان کو کچھ بات سنا رہے تھے. بات کرتے کرتے آپ نے کہا قل لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اے موسیٰ تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ٹھیک, تو یہ کہو. تو انہوں نے کہا یہ وظیفہ کرو جس کا معنی یہ ہے کہ نہ کوئی حرکت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کی جو ہے مشیت سے. ٹھیک ہے, تو اگر تم یہ کہو گے تو آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اب یہ بھی اللہ کا ذکر, لیکن یہ بھی میں نے پہلے کہتے ہیں نا مخصوص کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ کوئی بھی اللہ رحم کرے غلیظ چیز دیکھ لے تو یہ پڑھ رہے ہیں, حالانکہ یہ وہ مخصوص نہیں, یہ تو عام ہے, جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, اس کو تو آپ کبھی بھی پڑھیے. کوئی حرکت نہیں ہے, مطلب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں, نہ میں سوچ سکتا ہوں, نہ میری کوئی صلاحیت ہے, نہ میری کوئی قوت ہے, کچھ نہیں, سوا اللہ کے, اللہ آپ کبھی بھی کر سکتے, کوئی مخصوص نہیں. آپ مصیبت کے وقت بھی کر سکتے, نو ڈاؤٹ آپ کبھی بھی کر سکتے, لیکن ہم نے اس کو بھی مخصوص کر دیا. اب مثال لیجیے انا للہ و انا الیہ راجعون کی, کسی کی صحت خراب اور آپ نے یہ پڑھ دیا تو سمجھو پھر آپ کی صحت خراب ہونے والی ہے. ایسا کیسا کرتے میاں ابا زندہ ہے نا, ہمارے زندہ ہے ہمارا ابا, اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے, تمہاری نیت سمجھ میں آ گئی, تمہارے دل میں پہلے سے وہ کھوٹ لگی رہا تھا, تم ہمارے خاندان کے پیچھے پڑے تھے, طے تھا, کتنا تم خوشی سے پڑھ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو موت کی دعا ہے نا. حالانکہ یہ کسی خوف, کسی پریشانی, کسی مصیبت, کسی تکلیف, کسی کی جان جانے پر, کسی بھی وقت دشمن کا ڈر, کچھ بھی ہو جائے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون.
سمجھو اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف، تو اس کو بھی ہم نے کیا کیا، بڑا مخصوص کر لیا، ٹھیک ہے. تو بہرحال تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یاد رکھیے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، یاد رکھیے، اور روایت جو بخاری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہے، دو کلمے ایسے جو رحمان کے نزدیک بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور عمل ترازو میں نہایت ہی بھاری بھرنے والے ہیں. اور وہ دو کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. میزان کو بھر دیتے یہ دو کلمے، دو ہی ہے، کتنے چھوٹے، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. یہ کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں، بہت ہلکے ہیں زبان پہ، میزان میں لیکن وزنی ہونے والے بہت زیادہ. سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. پڑھو یہ کلمے، بہت کوئی مخصوص نہیں ہے کلمہ، کبھی بھی پڑھیے آپ، یہ اسپیشل نہیں ہے. کچھ کلمے تو اسپیشل ہے، یہ تو بالکل صبح شام دن رات آپ ان کلموں کو بہرحال یاد رکھیے، پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک، تو یہاں دیکھیے اس کی فضیلت بتا دی گئی. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کو کیا ہوتا ہے معلوم سنیے. جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، فرماتے ہیں بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے. اس کا دوسرا معنی ہے کہ جب ذکر نہیں کرتا تو شیطان اس کے قریب رہتا ہے، بلکہ اس پر سوار رہتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے ایک وارننگ بھی دی ہے، وارننگ بھی سن لیجیے. یہ سورہ طہ کے اندر یہ وارننگ آتی ہے، آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیں گا. یہ تو شیطان سوار ہو جائیں گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائیں گی. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ زندگی دنیا کی تنگ کر دیتا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور روز قیامت اٹھائیں گا اس کو اندھا کر کے. وہ پوچھیں گا اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آنکھیں تھی مجھے، اور ظاہر سی بات ہے دنیا سے لوگ اٹھ کے قیامت میں جائیں گے تو پورے ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے، وہ ان کے جو چیزیں ہیں، جو نقص تھے، کمزوریاں تھیں، سب ختم ہو جائیں گی. وہ کہیں گے اللہ میں تو دیکھا کرتا تھا دنیا میں، کیا ہو گیا؟ تو اللہ کہیں گا تو نے دنیا میں ہم کو بھلا دیا، آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا. وہ پوچھیں گے اللہ میں تو دیکھتا تھا دنیا میں، آنکھیں تھی مجھے، دیکھیا. اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے سے دنیا کی زندگی تنگ اور آخرت میں کیا ہوں گا؟ انسان اندھا اٹھایا جائے. کتنی خطرناک بات ہے نا. تو اللہ کے ذکر کو ہم جو ہے بہت کریں. اور اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت میں 142 سے منافقین کی ایک نشانی بیان کر فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دینے کی بات کرتے ہی اللہ کو دھوکہ دے رہے ایسا سمجھتے، جبکہ وہ خود اپنی چالوں کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اور جب اللہ کے ذکر کے لیے اٹھتے ہیں تو کیسے اٹھتے ہیں؟ سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں. اور فرمایا کسالا یراؤن الناس، اور اس لیے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑا سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور اگر اٹھتے بھی اور نماز کے لیے جاتے بھی ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت تھوڑا. منافقین کی ایک صفت یہ، منافق اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اور کرتا جب بھی ہے وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لے اور یہ نہ ہو کہ لوگ شک میں مبتلا ہو جائے کہ ہم مسلمان ہے نہیں. اور صحابہ اس کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے کہ منافق جب بھی پہچانے جاتے کہ یہ ذکر نہیں کر رہے، یہ منافق، سمجھ رہا؟ تو وہ کرتے، لیکن کب کرتے؟ جب ان کو دکھانا ہوتا کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں، ہم بھی تمہارے بھائی، اللہ ہم پہ رحم کرے. ایسے کتنے لوگ ہیں، میں کسی بھی الزام کی شکل میں نہیں بول رہا ہوں، جو اللہ کا ذکر تب کرتے جب دنیاوی نفع ان کو آتے ہوئے نظر آتا ہے. کہیں سے رشتہ آتے ہوئے نظر آ گیا تو انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ارے نماز کو چلی، اذان نہیں ہوئی نا، ارے میں اذان سے پہلے جانے کا عادی ہوں. روز تو نماز بھی نہیں ہوتی، لیکن دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کے ذکر کو اپنا لیا، ٹیمپرری، ایک مخصوص محدود وقت. بزنس ٹرمز فائنل ہو رہے، مال لینے کی بات ہو رہی کہ مال 10 دن بعد ملے گا، ایڈوانس پیمنٹ ہو رہی، تو ایسی دعائیں، ایسی برکت کی دعائیں اور ایسے الفاظ کے آدمی دل کو بول رہا 50% بول رہا نہیں 100% لے لو یار، تم کیا آدمی مل گیا میرے. اور بعد میں 10 دن بعد فون لگا رہا تو اس کو 10 مہینے تک فون لگا رہا، بھائی دے دینا اتنا مال، تو میرے پیسے تو لوٹا دے. تو ذکر بھی کیا تو کب کیا؟ جب لوگوں کی جیب کاٹنا تھی، دنیاوی فائدے اٹھانا. میں نہیں کہہ رہا ہوں جو ایسے ٹائم پہ کرتا غلط کر رہا، اللہ کا ذکر معمول ہو زندگی کا. تو یہاں منافق بھی ذکر کرتے تھے، مخصوص کرتے تھے. کئی صحابہ پہچان نہ لے کہ ہم منافق ہیں، لوگ جان نہ لے تو وہ کرتے اللہ کا ذکر. اللہ نے کہا بہت تھوڑا. تو نہ ذکر کرنے کا نتیجہ شیطان حاوی ہو جاتا، نہ ذکر کرنے کا نتیجہ دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی، نہ ذکر کرنے کا نتیجہ آخرت میں اندھا اٹھے گا. ذکر نہیں کرنے کا نقصان دنیا میں نفاق کی ایک علامت اس کے اندر آ جاتی ہے. تو منافق اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، یاد رکھیے. اسی طرح سورہ زمر کے اندر اللہ نے فرمایا اور کہا تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد اور ذکر سے سخت ہو رہے ہیں. تباہی ان لوگوں کے لیے، اللہ رحم کرے، ہم لوگوں کے دل سخت ہو چکے اللہ کے ذکر کے معاملے میں. حال تو ہمارا یہ کہ آج تو کچھ لوگ اللہ کے ذکر سے اس لیے بھی بچتے ہیں کہ بتانا بھی نہیں چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں، تاکہ ذکر کر لوں گا مسلمان پتہ چلے گا، پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا. اس سے بڑی اور بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ کوئی تم کو نقصان پہنچانا چاہے صرف اس واسطے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو. ایک اللہ کو ماننے والے ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچائے، اس کا تو بدلہ ہے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ اس سے نقصان ہے. ذکر نہیں کرتے اللہ کا، نہیں وہ تو پہچان لیں گا، اب میں آتے کیسا بولوں گا. کوئی ان کے سامنے ان کو سلام کرتے تو جواب نہیں دیتے، میں تھوڑی بتا سکتا ہوں میں کیا ہوں. اللہ کا ذکر ہے، یاد رکھیں.
اس سے لوگوں کے دل نرمی ہوں گے یاد رکھیے، چاہے کتنا بھی سخت آدمی ہو، نرمی پڑتے ہیں، کبھی سختی نہیں آتی لوگوں کے دلوں میں۔ جب یہ نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، ہمارا بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہاں فرمایا آیت کے اندر، تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد ذکر سے سخت ہو رہے ہیں، نہیں کرتے کرو۔ دل نرم ہوتا ہے معلوم، اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے اور ایک سافٹنیس آتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں سخت ہو جاتا ہے انسان جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ رب العزت نے یوں ان کے تعلق سے فرمایا اور کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت میں 205 میں، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے مت ہو جانا۔ ویسے یہ آیت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ اے نبی آپ غافلوں میں سے مت ہو جانا، ہمارا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا، غافل نہیں ہونا اللہ کے ذکر سے کبھی بھی، کثرت سے ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم جمع ہوتے ہیں وہاں بھی ذکر، اکیلے تو بھی ذکر، گھر میں ہے تو بھی ذکر، باہر ہے تو بھی ذکر، دوستوں میں ہے تو بھی ذکر، مجلسوں میں ذکر، تو اسپیشل کوئی تسبیح نہیں پڑھنا ہے وہاں، آپ بات بات میں اللہ کا کلام، جملے قرآن کی آیتیں کوٹ کریں، ریفرنس دے رہے ہیں، سبحان اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، اور جو جملے ہیں، جو دعائیہ کلمات ادا کریں، اللہ کا ذکر ہے۔ آئیے حدیث میں ابو داؤد کی جو حدیث کے الفاظ ہے وہ یہ ہے، جو جماعت کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کے بغیر اٹھ کھڑی ہو، گویا وہ گدھے کی سڑی ہوئی لاش پر سے اٹھی ہے، اور یہ مجلس قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت اور ندامت بننے والی، حسرت کا باعث بنے گی، وہ افسوس کرے گا کہ یہ کس مجلس میں بیٹھا تھا، میں افسوس کیوں بیٹھا تھا اس مجلس میں، جس سے آج اس کو ندامت، معلوم نادم ہونا پڑے گا اللہ کے۔ یہ وہ مجلس ہے جس میں ذکر نہیں ہوتا، کثرت سے کیجیے، جہاں مسلمان جمع ہیں، پتہ چل جائے کہ یار یہ اللہ کے ذکر کرنے والے بندے ہیں، یہ اپنے بھگوان کو، گاڈ کو، ایشور کو، اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہیں، ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اور لوگ اس کے فوائد سمجھ رہے ہیں۔ آپ اس کو اندازہ لگائیے، وہ اس ذکر کے فائدوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں ایسے کئی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو جانتا ہوں اور بہنوں کو جانتا ہوں، اللہ کے ذکر سے دل کو جو ان کو اطمینان ملتا ہے، وہ فائدے اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھا رہے ہیں۔ آج ہمارے دل جو ہے سخت ہو چکے ہیں اور ہم لوگ بے چین ہیں، معلوم آپ کو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ یہ غیر مسلم بھائیوں کی گواہیاں، شہادتیں ہیں کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، ان کو فائدہ ہو، اور اللہ کا ذکر اس مسلمانوں کے لیے مخصوص تھوڑی ہے، یہ تو ساری انسانیت کے لیے، کوئی مانے نہ مانے ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تو سب کے لیے، یہ قرآن، یہ نبی، یہ دین سب کے لیے، تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے دل اطمینان پا رہے ہیں، پریشان تھے، بیماری تھی، یہ تھی، ڈپریس تھے، آپ کہہ رہے بیماری باقی ہے، ڈپریشن ہے اپنی جگہ، لیکن اب وہ بے اطمینانی، وہ اضطراب، وہ اینگزائٹی اب نہیں مائی جاتی، اب مجھے تھوڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کے ذکر یہ فائدہ، اللہ کے ذکر کے بڑے فائدے ہیں۔ آپ کسی پریشان حال کے پاس ذکر کیجیے، اس کو اطمینان ملتا ہے، بڑے فائدے ہیں۔ نان مسلم اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں دیکھا کہ لوگ ہماری مسجدوں کے باہر آتے ہیں، جو ہمارے غیر مسلم بہن بھائی ہیں، اور آ کر وہ امید کرتے ہیں کہ کوئی ذکر ہم پڑھ کے ان کو پھونک دیں، دم کر دیں، کرتے ہی نہیں کرتے، کھڑے ہوتے ہیں نا، آتے ہیں، امید کرتے ہیں آپ کچھ دم کر دیں، ان کے بچوں پہ کر دیں، ان کے پانی پہ کر دیں۔ تو یہ کیا شہادتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں کہ وہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے فائدے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ ہماری کیفیت دنیاوی اعتبار سے کیسی بھی ہوں گی، لیکن ذکر کے نتیجے میں ہمارے دل اطمینان تو رہیں گے۔ غربت میں ہے، پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، دشمن گھیرے ہوئے، دشمن نے ہر چیز نقصان پہنچا دی، اس کے بعد بھی دل اطمینان میں ہے، اس لیے کہ ذکر سے غافل ہے۔ آپ دیکھیں نا، کبھی کبھار تو تعجب ہوتا ہے، ہمارا بچہ اگر بیمار ہو جائے نا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، دکان کو، مکان کو خطرہ ہو جائے نا دشمن کا تو انسان رہ نہیں سکتا ہے، نوکری پہ آ جائے نا بات کی، کوئی آگے کمپلین کر رہا ہے تو آدمی جی نہیں سکتا ہے نا۔ لیکن آپ سوچیے ایسی بھی دنیا میں لوگ ہیں، صبح گھر ہے تو رات میں گھر رہیں گا نہیں پتا ہے، صبح نکلیں گے تو رات گھر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے پتا نہیں، لیکن آپ ان کو اس حالت میں بھی اطمینان نہیں پائیں گے، اور وہ اطمینان کی وجہ جو اگر میں نے دیکھا ہے وہ یہ صرف اور صرف اللہ کو یاد کر، اتنی حالت میں بھی مطمئن ہو، اتنی حالت، اتنی مشکلوں میں، اتنے پریشانیوں میں وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ اپنے رب کو یاد کرتے، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیے مصیبت، پریشانی، بدحالی، آپ دیکھیے ایسی کیفیتیں آپ نے تو یہاں تو نہیں دیکھی ہوں گی، ہمارے پاس تو حال ہی کسی کو اولاد پیدا ہونے والی تو غریب سے غریب آدمی ہو تو رکشے والے کو بول کے رکھتا، کوئی تو میں دیکھو رات میں فون کروں گا آ جانا، رکشے والا بولتا ڈن، بالکل میں آ جاؤں گا، تم جب بھی بلائیں گے، اتنا احتیاط، اتنی وہ۔ ہم ایسے ہی واقعہ دیکھتے، لوگوں کی اولادیں پیدا ہونے والی ہے، ان کو دواخانے نہیں لے جانے دیا جاتا، راستوں میں پیدا ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی مطمئن نظر آتے، کیوں؟ میں نے دیکھا وہاں بھی اللہ کے ذکر ہی کرتے رہتے، مطمئن، یہی تھا تقدیر میں، ہو گیا۔ تو یہ اللہ کا ذکر ہے جو اطمینان دیتا ہے، جب ذکر نہیں ہوتا ہے نا تو دنیا کی سہولتیں، آرائشیں، ساری چیزیں اچھے سے اچھے ہینڈ سیٹ یوز کر رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، گھر ہے، اے سی ہے، دنیا کی سہولتیں، گاڑیاں ہیں، دل پریشان، اندر سے سکون نہیں ہے، اتنا سب کچھ ہو کے پہلے گھر نہیں تھا تو گھر کے لیے پریشان، اب گھر ہے تو بولتا گھر سے دور کب جاؤں گا تو سکون ملے گا، کوئی پکنک اسپاٹ پہ بیٹھا وہاں ہے تو دل بڑا، وہاں پہاڑ پہ چلے جاؤں اکیلے، پکنک اسپاٹ بھی دل نہیں سکون مارا، پہاڑ پہ جا کے بس پہاڑ پہ جا کے اکیلا رہا بھی تو سکون نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہے سکون، یہاں دل سٹیبل ہوتے ہیں، یہاں دل اطمینان پاتے ہیں،
یہاں دل ان کی اضطرابی، انگزائٹی، پریشان، ڈپریس اور جتنی کیفیتیں ختم ہو گئے، ریلیکس. یہ گواہیاں صرف میں اپنی نہیں دے رہا ہوں، ہم تو بولیں گے، ہمارا نان مسلم بھائی بہن ہماری گواہی دیتے ہیں. اس کلام کے فائدے، اس کلام کو پڑھا جائے، اس کلام کو سنا جائے، ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. آج کل تو سوشل ایکسپیریمنٹ کا دور ہے، لوگوں نے نان مسلم کو قرآن سنایا، جس نے کبھی اللہ کا کلام یہ سنا نہیں تھا. جب سنا تو کہا کیا چیز ہے، میں تو نہیں جانتا ہوں، لیکن جو بھی چیز تھی بہت اچھا لگا. سنا کیا چیز ہے میں تو نہیں جانتا ہوں، کچھ تو بھی لگ رہا تھا، کیا زبان ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو بھی تھا میری فیلنگس تھوڑی الگ ہو گیا، الگ لگ رہا ہے مجھے، چینج لگ رہا ہے. حالانکہ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ سنایا جاتا. قرآن کی یہ خصوصیت ہے، اللہ کے ذکر کی یہ خاصیت ہے. ہم دنیا میں سکون پانے بھاگ رہے ہیں، ڈپریشن کی گولیوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو دنیا کے اندر مصروف رکھ کر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. نہیں ہوں گی. دل کبھی سکون پائیں گے جب اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں ہمارے دل جو ہے اطمینان پائیں گے. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت سورہ احزاب نمبر 33 آیت نمبر 35 سے فرماتا کہتا ہے کیا اجر ملے گا ذکر کرنے والوں کو. اللہ فرما رہا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہے. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بہت بہت جو ہے مغفرت اٹھا کر رکھی ہے اور اجر عظیم ان کے لیے ہے. ان کے لیے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کرنے والے اور کرنے والیاں. ہماری عورتیں بھی جو کثرت سے ذکر کریں، اس کا نتیجے میں ان کے بچے ذکر کرنے والے نکلیں انشاءاللہ. لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ماں سے پیدا، عورت سے پیدا ہوتے ہیں، ماں ہی ذکر کرنے والی. سمجھ رہے آپ؟ ماں ہی ذکر کرنے والی ہے تو پھر اولاد بھی ذکر کرنے والی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے اعد اللہ لهم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت، معافی. کون سا انسان ہے جو معافی نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس کو معاف کر دے جب اس سے ملے؟ ہم سب جاتے، یاد رکھیے، ہم سب توبہ کرتے اللہ کے حاضر. ہم سب چاہتے کہ جب اللہ سے ملے تو ہمارے گناہ رب العزت معاف کر دے. اس لیے کہ انسان کتنے بھی اعمال کریں گے، میری بات غور سے سنی، حدیث میں آتا کتنے بھی اعمال کریں گا، اتنے اعمال کی اگر ایک بھی معصیت کر کے نہیں آئیں گا، 24 گھنٹے اطاعت کر کے آئیں گا، تو روز قیامت کا منظر دیکھ کر اس کو وہ اپنی نیکیاں کم نظر آنے والی. سیٹسفیکشن کا لیول آ ہی نہیں سکتا، وہ کم نظر آئیں گی، چونکہ جو منظر ہوگا قیامت کا وہ دیکھ کے بولیں گے آپ پتہ نہیں یہ بھی کام آتی نہیں آتی. اسی کا نتیجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی جماعت بھی پریشان رہنے والی اس دن، اتنے اعمال کرنے کے باوجود. کیوں؟ کتنا بھی کتنا بھی. کون سا بندہ ہے اللہ کا جو مغفرت نہیں چاہتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو لائیں گا جس نے پوری دنیا عیش و عشرت میں گزاری، سب کچھ ملا اس کو صرف ایک غوطہ دیں گا جہنم کا اور نکال کے پوچھیں گا میرے بندے کیسے رہی دنیا؟ تو کہیں گا اللہ ایسا لگا ہی نہیں کبھی کہ سکون مجھے ملا. اور ایک خالی ڈبکی، ایک بار، کبھی ایسا لگتا ہی کبھی میں نے آرام دیکھا ہی نہیں. جہنم اتنی خطرناک جگہ. اور ایک انسان جو سب سے زیادہ تکلیف میں دنیا میں گزارا ہوں گا، ایک دم ورسٹ کنڈیشن میں، اللہ اس کو ایک جھلک صرف ایک بار گھمائے گا جنت سے تو سب بھول جائیں گا دنیا میں کیا ہو اس کے ساتھ. ایک بار میں اس کو بالکل جنت کی وہ نعمتیں دیکھ کر سب بھول جائیں گا تکلیف ہے. اور دنیا میں سارے عیش و آرام کر کے جانے والا بھی ایک ڈبکی کھا کے نکلیں گا، سب بھول جائیں گا. کون سا بندہ نہیں چاہتا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کثرت سے ذکر کرنے والے، چاہے اس میں نماز شامل ہے، اس میں قرآن کی تلاوت شامل ہے، اس میں کلمات جو سنت ثابت ہو شامل ہے، جو کر کے آیا ہوں گا کثرت سے کرتا ہوں گا، اللہ وعدہ کر رہا ہے ان کے لیے مغفرت کا اور واجرن عظیما، بہت بڑے اجر. کتنا بڑا؟ علماء لکھتے ہیں کچھ عذابات اور کچھ نعمتیں انسان کو سمجھ میں آتی تو اللہ نے اس کو بتا دیا، مطلب اس کی ایکچوئل کیفیت نہیں لیکن آتی ہے سمجھ میں کچھ نہ. جنت مطلب باغ مطلب کچھ تو بھی اچھا ہرا بھرا ہے نا، جنت میں جھاڑ ہوں گے سب، لیکن اصل ادراک مطلب دیکھیں گے جب ہی پتا چلے گا بھائی کیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اصلی کیفیت نہیں سمجھ سکتے ہم لوگ جب تک دیکھیں گے نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ آتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی جو انسان سمجھے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، خالی لکھ دیا. جیسے عذاب علیما، دردناک عذاب، کیسا وہ ابھی نہیں سمجھ سکتے تو اس لیے سمجھ جاؤ خالی بہت دردناک. عذاب عظیمہ، بہت بڑا عذاب، کتنا ابھی سمجھ نہیں سکتے بول کے ڈیفائن. تو یہاں ہے اجر عظیمہ، کتنا بڑا، چونکہ ہم سمجھ نہیں سکتے اس لیے بس بڑا ہے سمجھ لو. اور جب رب العزت دینے بیٹھیں گا اجر تو بڑا بولے تو کیا ہو سکتا ہے اندازہ لگا. دینے والی ذات کے حساب سے آدمی اپنے آپ کو کمپیئر کرتا. سمجھ رہے نا؟ آپ کا پڑوسی کوئی آدمی ہے جو غریب آدمی ہے، بولتا اب آؤ میں تم کو کچھ دوں گا، تو آپ اس کے اسٹیٹس سے سوچتے کچھ تو بھی دیں گا میرا بھائی، جو بھی ہے، کیونکہ وہ بھی غریب ہے میں بھی غریب ہے، کیا ہوں. ایک مالدار آدمی بولتا میرا ایک کام کر کے آ جاؤ میں تم کو یہ دوں گا، تو آپ اس کے اسٹیٹس کو ارے مالدار بڑا نہیں، ایک ہینڈ سیٹ تو بھی دے دینا میرے کو امید ہے دے دیں گا یار، اتنا تو کر سکتا ہے، گھڑی تو بھی اچھی دے دے. ایکسپیکٹیشن ہائی ہو جاتی. دنیا کا سب سے مالدار انسان کہتا ہے میرا ایک کام کر دو کچھ دے دوں گا آ جاؤ. آپ کی ایکسپیکٹیشن چھوٹی موٹی تو نہیں ہوں گی. اللہ رب العزت کا اجر عظیم ہے تمہارے لیے، کیا وہ امید نہیں کر سکتے؟ ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ایسی آیتوں پہ علماء لکھتے ہیں جو بہت بڑا اجر، بہت بڑا عذاب، دردناک عذاب. تو یہ چیزیں چونکہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گی اس لیے اس کی ڈیٹیلنگ نہیں دی گئی. تو یہاں مغفرت کے ساتھ بڑا اجر ہے. تو ہم لوگ خوب 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 ذکر کریں، ہم کبھی ذکر سے غافل نہ رہیں. آئیے چند اذکار کی فضیلت، 2-3 تو میں آلریڈی رکھ چکا ہوں،
اور 5-7 کی رکھ دیتا ہوں تاکہ 10 ہو جائیں گے، تاکہ آپ جائے تو 10 اذکار اپنے ساتھ لے جائیں، بہت عام ہے، آپ کو کچھ سب یاد ہے، خالی اس کی فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ذکر کی فضیلت دیکھیے یہ آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ جملے کہا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ میرے 2 لگ گئے، آپ اپنے لگاتے رہیے، ٹھیک ہے۔ جس نے یہ کہہ دیا، کون سا جملہ کہہ دیا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے ایک جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتے ہیں۔ میرے 3 ہو گئے، آپ لگا لیجیے، ٹھیک، درخت لگا دیا جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور آپ کو معلوم یہ جنت کا درخت معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کریں گا تو جنت میں کھجور کی خوشیں ملیں گے، مطلب باغ ملیں گے اور کھجوریں ہوں گی۔ تو صحابی نے اپنا پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، صرف اس ایک بشارت پر کہ اس کو جنت میں باغ ملیں گے اور اس میں خوشیں ملیں گے، مطلب جھاڑ ہوں گے۔ اس نے دے دیا اور اپنی بیوی سے کہا نکل جاؤ باغ سے باہر، اس لیے کہ میں نے یہ آخرت میں کھجوروں کے خوشوں کے لیے جو ہے کھیت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ بیوی بھی خوشی ہوئی، کہا بہت اچھا سودا کیا، اور نکل کے چلی گئی، سمجھے آپ؟ جھاڑ لگ جاتا ہے۔ تیسری جو چیز ہم دیکھیں گے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ جو شخص یہ جملے کہیں گا، حدیث کے الفاظ، جس شخص نے مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھی، مطلب اذان آپ نے سنی، اذان کے بعد بہت ساری دعا، ان میں یہ بھی ایک دعا ہے، اذان کے ابن ماجہ کی روایت، اذان کے بعد یہ دعا پڑھی، دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا۔ جس نے یہ دعا پڑھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ کے رب ہونے میں، اسلام کے دین ہونے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر کہنے کا فضیلت چکے تمام گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر الفاظ اس طرح سے سنیے، تمام گناہ انسان کے معاف ہو سکتے ہیں چاہے سمندر کے برابر کیوں نہ ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا، سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ علماء لکھتے ہیں چونکہ 100 مرتبہ ہے، ہر نماز کے بعد 20 کا باندھ لے تو ہو جاتے ہو 100، سمجھ رہا؟ جو 100 مرتبہ کہتا ہے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے، کتنا چھوٹا جملہ ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی دعا میں یہ کلمے شامل کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اپنی دعا میں ان سینٹنس کو ایڈ کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے جو اللہ کے نبی یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں ادا کیا تھا۔ جو شخص اپنی دعا میں جملے کو ایڈ کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور وہ جملہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا جو پڑھتا ہے، مطلب یہ جملہ اپنی دعا میں جو شخص ایڈ کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ مطلب یہ جملہ اگر دعا میں شامل کرتا ہے پھر اپنی حاجت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہے جس کے تعلق سے حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے، ہماری مائی جویریہ رضی اللہ عنہا وہ فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہ اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتی رہی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد آئے، پھر چاشت کے لیے گئے، پھر اس کے بعد ریٹرن آئے، تب بھی وہ وہیں بیٹھی تھی اور ذکر کر رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے ابھی ایسے کچھ کلمات کہیں، 4 کلمات ایسے کہیں کہ اگر تم کہہ دو اور دونوں کو ماپا جائے تو مجھے امید ہے کہ یہ کلمے 4 زیادہ بھاری ہونے والے ہیں، مطلب صبح فجر سے لے کر جو تم اب تک کر رہی چاشت تک، اگر یہ کلمے کر لیا جائے تو نیکی کے اعتبار سے یہ زیادہ ہوں گے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کر رہی تھی وہ نہ کیا جائے، مطلب ہے وہ تو کرو ہی، ایڈ بھی کر لو یہ جملوں کو، یہ بھی ثواب ہے نا، سمجھ؟ تو بہرحال یہ کر لو تو تمہیں اس سے زیادہ انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اور کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ کلمے جو پڑھ لے 4 تو اس کے انشاءاللہ عزیز جو ہے اتنی لمبی عبادت کے بدلے 4 جملے کفایت کر جائیں گے انشاءاللہ عزیز۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے، اور آپ نے حدیث کے الفاظ دیکھی، اس طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، مجھے ساری کائنات، مطلب سورج جن چیزوں پہ نکل کر ڈوبتا ہے ان چیزوں میں یہ کلمے سب سے زیادہ پسند ہے، مطلب یہ پوری کائنات ایک طرف، یہ کلمے ایک طرف، اور پھر آپ نے پڑھ کر کہا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمے مجھے تمام چیزیں جن پر سورج نکل کر ڈوبتا ہے اس سے زیادہ افضل ہے، اس سے زیادہ پسند ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک روایت کے الفاظ ہیں
کہ 30 فرشتے دوڑے اس کلمے کو لکھنے کے لیے، مطلب بڑا افضل کلمہ ہے. 30 فرشتے 30 اینجل جو ہے وہ بھاگے لکھنے کے لیے کہ جو کلمے تھے. اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے میں شارٹ میں رکھ رہا ہوں مفہوم، وہ یہ کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، تو وہ صحابی جو پیچھے تھے انہوں نے کہا ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ جملے انہوں نے پیچھے پڑھ دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام کے بعد کہا کون شخص تھا جس نے یہ کلمے پڑھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی؟ تو ایک صحابی نے کہا میں نے پڑھے. تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جب تم نے یہ کلمے پڑھے 30 فرشتے دوڑے اس کو لکھنے کے لیے، یہ کلمہ لکھ لیا. نماز میں آپ کو ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، آپ کو اضافہ کرنا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. 30 فرشتے دوڑے لکھنے کے لیے افضل کلمہ. تو آپ یہ کلمہ وہ کر سکتے، چھوٹے چھوٹے کلمے بہرحال. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وصیت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گیا، آپ فرماتے ہیں میں معراج میں گیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے معراج گئے تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام ملے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہنا جنت زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے لیکن ابھی یہ خالی ہے. تو اپنی امت سے میری طرف سے وصیت کہنا کہ وہ یہ پڑھے جس سے اس میں باغبانی ہو جاتی ہے، اس میں جھاڑ لگتے ہیں. یہ جملے امت سے کہنا کہ کہے جنت بہت زرخیز ہے، پانی میٹھا ہے لیکن چٹیل ہے، ابھی اس کو بہت زرخیز زمین ہے. اگر یہ جملے کہوں گے تو باغبانی اس میں جھاڑ لگ جائیں گے. اور وہ جملے کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کہنے سے اس میں جھاڑ لگتا ہے اور باغبانی ہو جاتی ہے، جنت ہمارے لیے جو ہے تیار ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے ایک کلمہ ایسا ہے اس کلمے کے پڑھنے سے یاد رکھیے وہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہیں گا اور کبائر سے بچتا رہیں گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچ جائیں گا. بڑا افضل کلمہ، یاد رکھیے لا الہ الا اللہ. اب آئیے ایک اور کلمہ سن لیجیے اور بات کو میں اپنی ختم کروں گا، ہمارا وقت ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شیطان سے محفوظ رہنے کا کلمہ. ابھی دیکھیے بہت ساری چیزوں میں شیطان تو ہے جو ورغلاتا ہے، اکساتا ہے اور برائیوں کی طرف وسوسے ڈالتا ہے، نیک لوگوں کو وساوس میں وہ کر رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق صحابی فرما رہے ہیں جب مسجد میں جاتے تو یہ کلمہ ادا کرتے اعوذ باللہ العظیم وبوجہک الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. یہ کلمہ پڑھ کر آپ مسجد میں داخل ہوتے اور پھر فرماتے ہیں کیا ہے؟ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو نماز میں آئے مسجد میں کہ وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، ضرور کر کے آئیے، شیطان سے انسان محفوظ رہتا ہے کلمے سے. تو آپ فرماتے جب مسجد میں جائے تو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے جائے اندر. تو یہ کلمے کا فائدہ ہے جب مسجد میں داخل ہونے والا آدمی یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب وہ میرے شر سے دن بھر کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے. شیطان ہی بول رہا ہے کہ اب میرے شر سے یہ انسان جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا دن بھر سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اب میں اس پہ اٹیک اپنے نہیں کر پاؤں گا. دیکھیے چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا ہم عادی بنائیں اور کثرت سے اللہ رب العزت کا جو ہے ہم جو ہے ذکر کریں، خود کریں، اپنے بچوں کو عادی بنائیں اور چھوٹی عمر میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے یاد کرا دیں. بڑی عمر کی وجہ سے یاد کرنا نہ چھوڑیں لیکن چھوٹی عمر میں جلدی یاد ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو کثرت سے اللہ کے ذکر یاد کرائیں تاکہ یہ بچے آپ کی وجہ سے یاد کریں گے. انشاءاللہ آپ یاد کرانے والے ہوں گے، جب تک پڑھیں گے ثواب کا ایک حصہ آپ کو بھی ملتا رہے.